کر رہے تھے آپ وعدہ جاننے کے باوجود، کر رہے تھے آپ وعدہ جاننے کے باوجود، اپنا یہ وعدہ نبھانا آپ کے بس میں نہیں۔ محترم و مکرم و معظم اساتذہ اکرام، جج صاحبان اور میدان تعلیم کے میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کا یہ اسٹیج اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنی آرا کو ارباب علم اور اہل نقد و نظر کے روبرو پیش کرنے کا۔ یہ وہ اسٹیج ہے جس سے کبھی صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے خطاب کیا تھا، کبھی عالی جناب شرد پوار عوام سے مخاطب ہوئے، کبھی بھاؤ صاحب ہیرے، کبھی وینکٹ راؤ ہیرے، کبھی پشپا تائی ہیرے، کبھی نیال احمد انصاری اور کبھی پرشان دادا ہیرے نے یہاں سے عوام کو خطاب فرمایا ہے۔ آج مجھے موقع ملا ہے اپنی بات رکھنے کا، اپنا خیال پیش کرنے کا، ایک عنوان کے تحت اپنے نظریات کو ارباب نقد و نظر کے روبرو پیش کرنے کا۔ آج ہندوستانی سیاست کے لیے ایک محاورہ ہے کالا دھن، یہ سترنگی محاورہ جس میں ہندوستان کا ہر باشندہ خوش و خرم نظر آتا ہے۔ عوام کو دیکھ لیجئے، وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں 15 سے 25 لاکھ روپیہ آئے گا۔ ستا کی کرسی ہتھیانے والا سیاستداں اس امید میں نظر آتا ہے کہ کالے دھن کے مدعے پر وہ سیاسی اقتدار حاصل کر سکتا ہے۔ ایشوز کے فقدان کے اس دور میں مد مقابل اپوزیشن اس طاق میں لگی رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے کالے دھن کا مدعا اچھال کر برسرے اقتدار قوتوں کو سرنگو کر دے، بے دخل کر دے، کرسی سے اتارنے کی ہر جد و جہد اور ممکن کوشش اور صحیح فہم کی جاتی ہے۔ کالا دھن دراصل ایک چھلاوا ہے، ایک دکھاوا ہے، ایک بہروپ ہے جس کے ذریعے سے عوام خاص کی توجہ کا مرکز حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سترنگی خواب ہے۔ اس سترنگی خواب کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو الیکشن سے پہلے کا ہے، ایک پہلو الیکشن کے بعد کا ہے، اور تیسرا پہلو الیکشن کے بعد پارلیمنٹ کا ہے کہ ہزارہ خوابوں کو لمحے بھر میں چکنا چور کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام اور ارباب نقد و نظر کے روبرو چند حقائق و نظریات پیش کر کے اپنے دعوے کی دلیل میں مضبوط کی ٹھوکنا چاہتا ہوں کہ کالے دھن کا مدعا انتہائی بے بنیاد، کھوکھلا، چھلاوا اور محض دکھاوا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ سوئس بینک اکاؤنٹس ہولڈر کے جو 10 نام پیش کیے گئے ہیں اس میں 4 اکاؤنٹس میں صرف 1 لاکھ سے کم رقم موجود ہے، 4 اکاؤنٹس میں 1 لاکھ کے قریب رقم موجود ہے، اور 2 اکاؤنٹ ہولڈر صرف ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے کی آمدنی موجود ہے۔ الیکشن سے پہلے کالے دھن کا مدعا اٹھانے والوں کی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ کالے دھن کا مدعا بے بنیاد ہے، کھوکھلا ہے، چھلاوا ہے، اس لیے کہ کالا دھن در حقیقت صرف الیکشن کی کرسی ہتھیانے کے لیے رچا گیا سوچا سمجھا ایک ہتھ کنڈا تھا۔ کیا کالا دھن صرف سوئس بینکوں میں موجود ہے؟ مجھ سے پہلے اور کل کے روز جتنے بھی پارٹیسپنٹس یہاں پر آئے تھے، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ کالا دھن سوئس بینکوں میں نہیں بلکہ ہندوستان میں موجود ہے۔ میں اپنے دعوے میں مضبوط کی ٹھوکتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ کالا دھن صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ مالیگاؤں کی سرزمین پر بھی موجود ہے۔ ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ آج کسی بھی سنستھا میں چلے جائیے، اگر کوالیفائڈ پرسن اپنا اپلیکیشن داخل کرتا ہے، وہ پروفیسر بننا چاہتا ہے، ٹیچر بننا چاہتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپلیکیشن تو بعد میں دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے 15 سے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ 20 لاکھ کا مطالبہ کالے دھن کی غمازی نہیں کر رہا ہے؟ مینجمنٹ کوٹا اور اپلیکیشن حاصل کرنے والے کی توجہ کا مرکز صرف سوئس بینک
अकाउंट क्यों है? क्या इस तरह की संस्थाओं में 20-20 लाख रुपए का भारी भरकम अमाउंट हासिल करना, ये काले धन की तरफ हमारी नजरसानी क्यों नहीं करता हुआ नजर आता है? बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर फ्लाई ओवर ब्रिज बंद हो जाता है, ऑन पेपर उसकी तामीर तो हो रही होती है, गाड़ियां ऑन पेपर और फ्लोट ब्रिज से पास तो हो रही होती है, मगर हकीकत हाल में उसका वजूद ही नहीं होता। इस तरफ हमारे अरबाब सियासत की नजर क्यों नहीं जाती? इस काले धन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? अभी दिसंबर में हमने यूजीसी नेट के एग्जाम दिया है, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज कहां पर पाई जाती है? यूपी की सरजमीन पर सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज पाई जाती है, जिसमें सैकड़ों प्रोफेसर ऑन पेपर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मगर हकीकत हाल में उस यूनिवर्सिटी का वजूद नहीं, कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई ऑन पेपर की जा रही है। एक प्रोफेसर की तनख्वाह 50,000 से 70,000 रुपए तक होती है। सैकड़ों प्रोफेसर यानी कई करोड़ रुपया हर महीने हुकूमती खजाने से गैर मौजूद और झूठे प्रोफेसर की तनख्वाहों के ऊपर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इस काले धन की तरफ क्यों नजर नहीं जा रही है? इस काले धन को रोकने की तरफ क्यों अपनी तवज्जो को मरकूज नहीं किया जा रहा है? फिर साथ ही साथ हिंदुस्तान में इंटरटेनमेंट पर 30% टैक्स लागू होता है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम पीके है, बड़ी वाहवाही बटोरी गई, बड़ी शोहरत हासिल की गई, 350 करोड़ का बिजनेस उसने किया। 30% के हिसाब से 90 करोड़ रुपया हुकूमती खजाने में 30% टैक्स इंटरटेनमेंट के वजह से हुकूमती खजाने में दाखिल किया गया। वो 30% टैक्स यानी 90 करोड़ रुपया कहाँ गया? हर हफ्ते फिल्में रिलीज होती है, बड़ी बड़ी फिल्में 100 करोड़ का बजट पास करती है, 30% जो टैक्स आता है वो टैक्स कहाँ जाता है? 2 करोड़ रुपए के लिए पूरे हिंदुस्तानियों की तवज्जो को हासिल करना और 90 करोड़ रुपए से सर्फ नजर करना, ये कहाँ का इखलाकी दर्ज है? और ये इस बात की दलील है कि काले धन का मुद्दा ढकोसला है, छलावा है, न ये किसी एक ने रखा है और न ये किसी एक के जरिए से आ सकता है। मालेगांव जैसे शहर में हजारों लीटर पेट्रोल रोजाना की लागत होती है, 1 लीटर पीछे 30 से 50 रुपए टैक्स एक आदमी गवर्नमेंट को पे करता है, यानी लाखों रुपया गवर्नमेंट को पेट्रोल पर हर शहरी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, मगर उसका हिसाब किताब का है। मैं अरबाब नजर मालेगांव या आउटर एरिया के एमएलए, कमिश्नर, कलेक्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स पर नजर न रखी जाए, बल्कि संस्थाओं में पलने वाले काले धन पर भी नजर रखी जाए। जो फ्लाई ओवर ब्रिज बन जाता है ऑन पेपर, उस पर भी नजर रखी जाए।